نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين۔ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ اور ان سے اس طریقے سے بحث کرو کہ جو سب سے اچھا ہو۔ بے شک تمہارا رب اسے خوب جانتا ہے کہ جو اس کی راہ سے گمراہ ہو، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام کو 3 طریقے سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کا حکم ارشاد فرمایا۔ نمبر 1 فرمایا حکمت کے ساتھ۔ حکمت کیا ہوتی ہے؟ تو حکمت یاد رکھیے کہ اس سے وہ مضبوط دلیل مراد ہے کہ جو حق کو واضح کر دے اور جو شکوک و شبہات ہوں ان کو زائل کر دے، یہ حکمت ہے۔ دوسرا، اللہ رب العالمین نے اسلام کی دعوت کا طریقہ ارشاد فرمایا کہ اچھی نصیحت کے ساتھ۔ اس سے مراد یعنی اسلام کی دعوت جب دی جائے گی، یہ حضور کو بھی اور حضور کے ماننے والے جو حضور کے وارث ہیں علماء، ان سب کے لیے قیامت تک یہ پیغام ہے۔ اچھی نصیحت کے ساتھ اس سے مراد ترغیب اور ترہیب کے ساتھ، یعنی کسی کام کو کرنے کی ترغیب بھی دینا اور کوئی کام کرنے سے ڈرانا بھی، کہ جیسے کہ حرام سے ڈرانا اور حلال کے بارے میں اس طرح قرآن میں احادیث میں جن کاموں کا حکم دیا گیا اس کو بتانا اور اللہ کے عذاب سے ڈرانا، یہ اچھی نصیحت کے ساتھ آئے گا۔ تیسرا، اللہ رب العالمین نے تبلیغ کا طریقہ ارشاد فرمایا کہ سب سے اچھے طریقے سے بحث کرنے کے ساتھ۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یاد رکھیے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی طرف آیات سے اور دلائل سے بلائیں۔ تو اس سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا کہ پتہ چلا کہ دعوت حق اور دین کی حقانیت کو ظاہر کرنے کے لیے اگر کسی بد مذہب سے، بد دین سے اگر مناظرہ کرنا پڑ جائے تو اس دین کی حقانیت کو واضح کرنے کے لیے اور اس کو ظاہر کرنے کے لیے مناظرہ کرنا بھی جائز۔ یہ بھی اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بتایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں مناظرہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو اگر جن کے پاس علم ہے اور وہ علم کی روشنی میں کسی کے ایمان کو بچا سکتے ہیں اور کسی کو ایمان اسلام میں لا کر اس کو کفر سے بچا سکتے ہیں، تو ان کے لیے یہ اللہ رب العالمین نے یہ طریقہ بھی ارشاد فرما دیا، آگے ارشاد فرمایا۔ اور اسی آیت میں یہ بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، کہ محبوب آپ کی ذمہ داری صرف لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا اور ان 3 طریقوں سے اسلام کی دعوت دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ گمراہ ہونے والوں اور ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے اور وہ ہر ایک کو اس کی عمل کی جزا دے گا۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، اور اگر تم کسی کو سزا دینے لگو تو ایسی ہی سزا دو جیسی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہو، اور اگر تم صبر کرو تو بے شک صبر کرنے والوں کے لیے صبر سب سے بہتر ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یعنی اگر تم کسی کو سزا دینے لگو تو وہ سزا جرم کے حساب سے ہو، اس سے زیادہ نہ ہو، اور فرمایا کہ اگر تم سزا نہ دو بلکہ صبر کر لو اور انتقام نہ لو تو فرمایا کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے صبر کو، فرمایا کہ وہ صبر کرنا ان کے لیے سب سے بہتر ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جنگ احد میں جب کافروں نے مسلمانوں کے شہداء کے چہروں کو زخمی کر کے ان کے چہروں کو یعنی شکلوں کو تبدیل کر دیا تھا اور ان کے پیٹ چاک کر دیے، ان کے اعضاء کاٹے تھے، ان شہداء میں سے سید الشہداء امیر طیبہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوہ احد میں اپنے شہداء کے ساتھ اپنے چچا کو بھی دیکھا تو آپ نے جب ان کو دیکھا کہ ان کا پیٹ چاک کر دیا گیا،
ان کے اعضاء کو کاٹ دیے گئے تو میرے آقا کو بہت صدمہ ہوا، اور حضور نے اس وقت قسم کھائی کہ ایک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ 70 کافروں سے لیا جائے گا، اور 70 کا یہی حال کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس پر یہ آیت کریمہ نازل کی اور فرمایا محبوب آپ یہ فرمایا کہ اگر تم سزا دینے لگو تو ایسی ہی سزا دو جیسی تکلیف تمہیں پہنچائی گئی، یعنی ایک کے بدلے ایک۔ اور فرمایا کہ اگر تم صبر کرو تو بے شک صبر کرنے والوں کا صبر سب سے بہتر ہے۔ تو جب یہ اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی تو میرے آقا نے اپنا ارادہ ترک کر دیا، اور حضور نے جو قسم کھائی تھی میرے آقا نے اس قسم کا کفارہ دیا۔ اور یاد رکھیے کہ آج بھی یہ حرام ہے کہ جنگ میں اگر کسی کا مسلح کر دیا جائے، یعنی اس کی ناک، کان اور اس کے پیٹ وغیرہ، جیسے ڈاکو مار دیے جاتے ہیں اور اس طرح، لیکن ان کی شکلوں کو نہیں بگاڑا جا سکتا۔ کسی کی حیت کو تبدیل کرنا یہ شریعت میں حرام ہے۔ یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلی۔ آگے ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُم مُحْسِنُونَ، اور صبر کرو، تمہارا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے، اور ان کا غم نہ کھاؤ اور ان کی سازشوں سے دل تنگ نہ ہو۔ بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو ڈرتے ہیں اور وہ جو نیکیاں کرنے والے ہیں۔ ان دو آیات میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب سے ارشاد فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے راستے میں کافروں کی طرف سے آپ کو جو اذیتیں پہنچی آپ ان پر صبر فرمائیں، اور آپ کا صبر کرنا یہ اللہ کی ہی توفیق سے ہے، اور آپ ان مشرکین کا غم نہ کھائیں کہ جو آپ کو جھٹلاتے ہیں، قرآن پاک کا انکار کرتے ہیں، آپ کی نصیحتوں سے اعراض کرتے ہیں، اور مشرکین جو آپ کی طرف جادوگر اور کاہن ہونے کی نسبت کرتے ہیں، لوگوں کو دین اسلام سے دور کرنے کی جو سازشیں کرتے ہیں، محبوب اس سے آپ کا دل تنگ نہ ہو، کیونکہ ہم آپ کے ناصر بھی ہیں اور مددگار بھی ہیں۔ اور آخری آیت 14ویں پارے کی فرمایا اے انسان اگر تو چاہتا ہے کہ میری مدد، میرا فضل اور میری رحمت، یعنی یہ تینوں تیرے شامل حال ہوں، تو فرمایا ان لوگوں میں سے ہو جا کہ جو مجھ سے ڈرتے ہیں اور نیکیاں کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ کی مدد، اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت ان لوگوں کے ساتھ ہمیشہ ہوتی ہے کہ جو دو کام کرتے ہیں، کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور جو نیکیاں کرنے والے۔ سورہ نحل کی یہ 14واں پارہ آج ہمارا اختتام ہوا، لیکن اس کی آخری 3 آیات جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کی، یاد رکھیے کہ یہ 3 آیات انتہائی شاندار احکام پر مشتمل ہیں۔ ہم سب کو مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے ابھی رکھی، ان احکام پر عمل کر کے اپنی زندگی کا ہم خاص وظیفہ بنا لیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ سے ڈرنا، وہ نیکیاں کرنا، وہ صبر کرنا، اور اگر کسی کی طرف سے سزا، اگر کسی کی طرف سے تکلیف پہنچ جائے تو اس تکلیف کا اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہیں کہ جتنی تکلیف پہنچی۔ اگر تکلیف کا بدلہ نہ لیں بلکہ انہیں معاف کر دیں، اور اسی طرح اگر اللہ نے ہمیں علم دیا ہے تو ہم کسی کو اسلام کی طرف بلا سکتے ہیں، تو وہ نیکی کی دعوت یاد رکھیے کہ اس کو اگر ہم کوشش کریں تو ہماری زندگی میں نکھار آ جائے۔ ایک ہمارے بزرگان دین میں سے حضرت حرم بن حیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان سے عرض کی گئی۔ اب یہ دیکھیے اللہ والوں سے کیسے ان کی وفات کے وقت بھی ان سے نصیحت مانگی جاتی ہے۔ یہ ہے قرآن سے رشتہ، یہ ہے قرآن سے محبت، کہ جب قرآن سے جتنا تعلق مضبوط ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کے پاس لوگ آخری وقت میں بھی جا کر پوچھتے ہیں کہ ہمیں کوئی وصیت کر دیجئے۔ تو حضرت حرم بن حیان کے پاس بھی جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان سے عرض کی گئی کہ آپ کوئی وصیت کر دیں۔ انہوں نے فرمایا وصیت تو مال کے بارے میں ہوتی ہے اور میرے پاس تو کوئی مال نہیں، البتہ میں تمہیں سورہ نحل کی آخری 3 آیتوں یعنی ادعو الی سبیل ربک سے لے کر آخر تک فرمایا کہ اس کی وصیت کرتا ہوں، اس میں جو احکام بیان ہوئے فرمایا ان پر مضبوطی سے عمل پیرا ہو جاؤ۔
اللہ رب العالمین ہمارا 14واں پارہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی، کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہوا۔ یاد رکھیے کہ اس کے 3 نام ہیں۔ بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تو میں آپ کے عرض کر دوں کہ ایک اس کا نام بنی اسرائیل ہے، ایک اسی سورت کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، اور اسی سورت کو سورہ سبحان بھی کہتے ہیں۔ اس سورت کے 3 نام ہیں، اسراء، سبحان اور بنی اسرائیل۔ اب اسراء کسے کہتے ہیں تو یاد رکھیے کہ یہ سورہ اسراء اس کو کیوں کہا گیا؟ اسراء کا معنی ہے رات کو جانا، اور اس سورت کی پہلی آیت میں بھی آپ نے ترجمہ سماعت کیا کہ رات کے مختصر حصے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک جو جانے کا ذکر ہوا، اس وجہ سے اس سورت کو سورہ اسراء کہتے ہیں۔ پوری سورت کا نام سورہ اسراء۔ سورہ سبحان اس کو کہنے کا وجہ علماء نے کہا کہ سبحان کہتے ہیں پاک ہونے کو، اور اس سورت کی پہلا لفظ جو آغاز ہوا وہ سبحان سے شروع ہوا، اس وجہ سے اس سورت کو سورہ سبحان کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل اس سورت کو کیوں کہتے ہیں تو یاد رکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل اس کا معنی ہے اللہ کا بندہ۔ اسرائیل کا معنی ہے اللہ کا بندہ، اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل، اور آپ کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اس صورت میں بنی اسرائیل کے عروج اور ان کے زوال، ان کی عزت، ان کی ذلت کے وہ احوال بیان کیے گئے کہ جو دیگر صورتوں میں بیان نہیں ہوئے، اس صورت میں خاص طور پر بیان ہوئے۔ اسی مناسبت سے اس صورت کو سورہ بنی اسرائیل کہتے ہیں، اور یہی اس کا مشہور نام ہے۔ اس صورت میں 12 رکوع، 111 آیتیں، 533 کلمات، 3460 حروف اس صورت میں ہیں۔ اس صورت کا فضائل بھی بہت ہیں، لیکن میں 2 فضائل آپ کے سامنے رکھ دوں جو احادیث مبارکہ میں آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف اور سورہ مریم، یہ 3 صورتیں جو ہیں وہ فصاحت و بلاغت میں انتہائی کمال کو پہنچی ہوئی ہیں۔ ایک عرصہ ہوا کہ میں نے انہیں زبانی یاد کر لیا تھا۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اپنے بستر پر نیند نہیں فرماتے تھے کہ جب تک سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت نہ کر لیا کرتے تھے۔ یعنی میرے آقا کی روزانہ کا یہ معمول تھا۔ ہماری ماں بتا رہی ہیں کہ وہ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی حضور تلاوت نہ فرماتے، اس وقت تک اپنے بستر پر نیند نہ فرماتے تھے۔ سورہ بنی اسرائیل میں جو لفظ شروع ہوا سبحان سے، اس کی تفسیر تو میں کل آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ صرف سبحان کا لفظ جو شروع ہوا، اس کی چند باتیں بتا کے میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ لفظ سبحان سے اس پارے کا آغاز ہوا۔ اس سبحان اللہ، سبحان کا معنی ہے پاک ہے، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سبحان اللہ کی تفسیر کے بارے میں دریافت کیا تو حضور نے ارشاد فرمایا ہر بری چیز سے اللہ پاک کی پاکی بیان کرنا یہ سبحان اللہ ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ سبحان کے لفظ سے اس کا آغاز ہوا۔ اس کے بارے میں بے شمار احادیث مبارکہ آتی ہیں، میں صرف ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سبحان اللہ العظیم وبحمدہ کہا، اس کے لیے جنت میں ایک درخت اگا دیا جاتا ہے۔
یعنی جس نے اتنا کہا کہ حضور فرماتے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اس کے لیے درخت اگا دیا جاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، جو دن میں 100 مرتبہ پڑھ لے، یعنی اتنا سا کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ پورے دن میں کوئی بھی 24 گھنٹے میں 100 مرتبہ پڑھ لے، میرے آقا فرماتے ہیں اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے مثل ہوں۔ اور بھی بے شمار حدیث مبارکہ ہیں۔ ایک اور بات بتا کر اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں، یاد رکھیے کہ جو ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں سبحان اللہ یا غنی یا مغنی یا ذل جلال والاکرام، اسی طرح یا سبحانو، تو یاد رکھیے علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے ہر اسم کی تجلی اس پڑھنے والے عامل کے اوپر پڑتی ہے، اس کی برکتیں اسے ملتی ہیں اور اس کا اثر اس کی ذات میں پیدا ہوتا ہے۔ جیسے کوئی یا سبحان کا وظیفہ پڑھے تو فرمایا اس سے اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک کر دے گا، یعنی جو یا سبحانو پڑھے۔ اسی طرح یا غنی جو پڑھے اللہ اسے مالدار کر دے گا۔ اسی طرح علماء نے لکھا یا عفو یا حلیم پڑھے تو فرمایا اس میں یہی صفات اس کے اندر پیدا ہو جائیں گی۔ ایک روایت آتی ہے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارا وقت کیونکہ مکمل ہو گیا، 2-3 منٹ اوپر ہو جائیں گے، میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ان کی بارگاہ میں آیا اور عرض کی کہ حضور، اب یہ دیکھیے اللہ والوں کے پاس جائے تو مانگنے کا ادب کیا ہوتا ہے، یہ تھا ہمارا پہلے اسلاف سے اپنا رشتہ، یعنی اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے تھے تو کیا ادب ہوا کرتا تھا۔ ایک شخص حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آیا اور عرض کی کہ حضور ہمارے ہاں آج بچے کی صبح ولادت ہوئی ہے اور میں سب سے پہلے آپ کے پاس یہ خبر لے کر آیا ہوں تاکہ آپ کی برکت سے ہمارے گھر میں خیر نازل ہو۔ اللہ اکبر! اللہ والے کیا، جب ان کے پاس آیا تو ان کی نگاہ اس کو بھی دیکھ رہی ہیں کہ یہ آیا بھی ہے تو سائل ایک کوئی پریشان بھی ہے، لیکن اس نے جملے کتنے پیارے کہے کہ میں یہ سب سے پہلے خبر آپ کے پاس لایا ہوں تاکہ آپ کی برکت سے ہمارے گھر میں خیر نازل ہو۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے حفظ امان میں رکھے، یہاں بیٹھ جاؤ۔ بٹھا دیا اس کو اور کہا چلو پڑھو، 100 مرتبہ یہ الفاظ کہو کہ ما شاء اللہ کانا، ما شاء اللہ کانا، یہ 100 مرتبہ کہو۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے جو چاہا وہی ہوا، اللہ نے جو چاہا وہی ہوا، یعنی اس نے کہا تھا آپ کی برکت سے خیر نازل ہو تو آپ نے کہا یہ پڑھو ما شاء اللہ کانا، 100 مرتبہ پڑھو۔ اس نے 100 مرتبہ پڑھ لیا تو آپ نے کہا دوبارہ 100 مرتبہ پڑھو، یعنی اس سے دوبارہ 100 مرتبہ پڑھوایا۔ اس نے کہا میں نے پڑھ لیا، آپ نے کہا پھر 100 مرتبہ پڑھو، 300 مرتبہ، یعنی 5 مرتبہ آپ نے اسے 500 مرتبہ یہ پڑھائے، یہاں تک کہ جب اس نے 500 کا وظیفہ اپنا مکمل کیا، اتنے میں ایک وزیر کی والدہ کا خط اور خادم ان کی ایک تھیلی لے کر حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضور یہ خط آپ کی بارگاہ میں، اور اس میں جعفر آپ کو سلام کہتی ہیں اور یہ خدمت میں یہ تھیلی آپ کی بارگاہ میں بھجوائی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ تھیلی میں جو دینار ہے آپ غربا مساکین میں تقسیم کر دیں۔ یہ سن کر آپ نے قاصد سے رقم لی اور وہ خط لیا اور وہ تھیلی اس شخص کو دے دی کہ جس کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی تھی، اور اس سے 500 مرتبہ آپ نے وہ کلمہ پڑھوایا تھا کہ ما شاء اللہ کانا، جو اللہ نے چاہا وہی ہوا۔ قاصد نے جب وہ 500 درہم گنے تو کہا کہ کیا کب سب اسے دے دوں، اس شخص کو دے دوں جو آپ کی بارگاہ میں آیا؟ آپ نے فرمایا ہاں ساری رقم اسے دے دو، یعنی اس نے 500 مرتبہ پڑھا تھا۔ اور پھر اس شخص کی طرف معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا یہ 500 درہم تمہیں مبارک ہوں، اگر تم اس سے زیادہ مرتبہ بھی کہتے تو ہم بھی اتنی زیادہ تمہاری مقدار بڑھا دیتے، جاؤ اپنے اہل و عیال میں جا کر یہ رقم خرچ کرو۔ تو یہ ہے وہ برکتیں کہ جو اللہ والے جان لیا کرتے ہیں، اور وہ وظیفہ ان کی بارگاہ میں کبھی وہ وظیفہ کرواتے ہیں، کبھی وہ تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ یہ ہے قرآن کا رشتہ، یہ ہے وہ اللہ کے لفظوں کی جو کلمات جو زبان سے عطا ہوں، تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس زبان سے جب اللہ کا نام لیا جائے تو کیا برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور اسی زبان سے جب بندہ گانے
گانے گائیں اور اسی زبان سے جب بیہودہ کلمات نکالیں، آپ بتائیے اس پر کیا اثرات اس کے پڑتے ہوں گے۔ یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر کیجیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ جو کچھ سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا رب العالمین ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما۔ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں، میرے مولا جس کی جو تمنا جو جائز مراد ہے پوری فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔